بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دعا اور حکمت چینل، عبقری رسالہ صفحہ با صفحہ۔ عبقری مارچ 2026 پیج نمبر 64۔ آپ کے پاس بہت سے واقعات، مقافات یا بڑوں کی زندگی کا نچوڑ اور تجربات ہیں۔ اس سے لاکھوں کی زندگی سنور اور سنبھل سکتی ہے۔ ابھی عبقری کو لکھیں۔ 27ویں شب کے تیر بادہف اور طاقتور اعمال۔ شب قدر کی تلاش۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان کی 27ویں شب میں ایک نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے نام اعمال میں 30,000 نیکیوں کا ثواب لکھ دیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شب مبارک جو رمضان مبارک کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 راتوں کی تاک راتوں 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کرو۔ 27ویں شب کے اعمال۔ نبیوں میں آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر منتخب فرمایا، کتابوں میں قرآن حکیم کو جگہ دی، اسی طرح تمام راتوں میں شب قدر کو بزرگی اور فضیلت بخشی۔ اس رحمت بھری رات میں مالک حقیقی کی کس طرح عبادت و ریاضت کی جائے، کون کون سے مخصوص نوافل پڑھے جائیں جس سے ذرا بھی محنت پر بہت سا اجر ملے۔ جو شخص تمام رات عبادت نہ کر سکے وہ کم از کم فجر اور عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے تو اس کو لیلۃ القدر کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس شب میں تلاوت قرآن پاک، درود شریف، ذکر و اذکار، صلاۃ التسبیح اور کلمہ شریف کے علاوہ مندرجہ ذیل نوافل بھی پڑھے جائیں گے۔ 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلنا ایک دفعہ اور سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ احد 3 مرتبہ۔ جو شخص یہ نوافل پڑھے گا اس کی موت کی تکلیف دور ہوگی اور اللہ تعالیٰ آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ 4 رکعت نفل ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد سورہ قدر 3 بار، سورہ اخلاص 50 بار پڑھیں، پھر سلام پھیرنے کے بعد سجدے میں جائیں اور تیسرا کلمہ پڑھیں، پھر سر اٹھا کر جو دعا مانگیں گے قبول ہو جائے گی، لاتعداد نعمتیں عطا کی جائیں گی اور تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ 4 رکعت نفل ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلنا 1 بار اور 27 بار سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ پڑھیں۔ جو شخص یہ نماز ادا کرے گا تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے آج پیدا ہوا ہو، اور اللہ تعالیٰ 1000 محل جنت میں اس کو عطا فرمائے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ رضوان اللہ سے روایت ہے کہ جو شخص 3 سلاموں کے ساتھ 12 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، ہر رکعت میں سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 15 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں کا ثواب عطا فرمائے گا اور اس کی ہر دعا قبول ہوگی۔ 2 رکعت نفل ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو شب قدر کا ثواب عطا فرمائے گا، اس کے روزے قبول کیے جائیں گے اور اس کو بے پناہ ثواب ملے گا۔ 2 رکعت نفل ہر 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 700 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے یا 2 رکعت ادا کرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اپنی جگہ سے اٹھنے سے قبل اور اس کے والدین کو بخش دیتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے باغات لگائیں اور نہریں جاری کریں۔ 4 رکعت نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر یعنی سورہ تکاثر 1 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ اس کو موت میں آسانی فرمائے گا اور عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔ 4 رکعت نماز نفل ہر رکعت میں سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ 20 رکعت نماز نفل بعد سورہ فاتحہ 21 بار سورہ اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی خصوصی رحمتوں اور برکتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ 27ویں شب کو 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے
سورہ قدر 3 دفعہ، سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھیں۔ بعد سلام سجدے میں سر رکھ کر 1 مرتبہ یہ کلمات پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد جو حاجت دنیاوی و دینیوی طلب کرے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ وظائف: 27ویں شب کو سورہ ملک 7 مرتبہ پڑھنا واسطے مغفرت گناہوں اور خاتمہ بالخیر کے لیے بہت افضل ہے۔ بیٹے کے خواہشمند افراد کے لیے خوشخبری: میں پیشے کے لحاظ سے ایک ڈاکٹر ہوں، مگر کچھ آزمودہ ٹوٹکے اور وظائف میری ترتیب میں شامل رہے جنہیں عبقری قائرین کی خدمت میں تحریر کر رہی ہوں۔ اگر کنواری لڑکی کو لیکوریا کا مسئلہ ہو تو اس کو چاہیے رات کو ناریل مٹی کے برتن میں بھگو کر رکھ دے اور صبح نہار منہ جتنا کھا سکتی ہے کھا لے۔ 15 دن تک یہ عمل دہرانا ہے۔ پرانے سے پرانا لیکوریا ختم ہو جائے گا۔ اگر ناریل کے ساتھ آلو بخارا املی بھی بھگو کر رکھے تو زیادہ اچھا اثر ہوگا۔ اگر مریضہ کا گلا خراب ہو تو وہ یہ پانی نہ پیے، کیونکہ کھٹائی سے کئی بچیوں کا گلا مزید خراب ہو جاتا ہے۔ یہ میری نانی اور امی کا بتایا ہوا آزمودہ ٹوٹکا ہے جو میں نے خود بھی استعمال کیا ہے، آج تک لیکوریا نہیں ہوا۔ اگر شادی شدہ خواتین کو یہ مسئلہ ہو تو وہ وائٹ گلیسرین کولین پلیٹس ہم وزن مکس کر کے روئی کا چھوٹا سا گولا بنا کر اس پر لگا کر رحم میں رکھے۔ یہ عمل 7 دن مسلسل کرنا ہے۔ دودھ پیے اور وٹامن ڈی کے کیپسول بھی کھائے۔ انشاءاللہ پرانے سے پرانا لیکوریا ختم ہو جائے گا۔ نارمل ڈیلیوری: اولاد نیک صالح بے عیب۔ 5 وقت نماز پڑھیں، نوافل میں لمبا سجدہ کریں، اس سے بچے کو آکسیجن ملتی ہے اور بچے کی پوزیشن ماں کے پیٹ میں سیدھی رہتی ہے، آپریشن سے بچ جاتی ہیں اور نارمل ڈیلیوری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ وہ حمل سے بچے کی پیدائش تک ہر ماہ ایک قرآن پاک پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجے تو یہ سونے پر سہاگا ہے۔ اولاد نیک صالح اور بے عیب ہوگی۔ بیٹے کے خواہشمند افراد کے لیے خوشخبری: اس کے علاوہ اگر کسی کی اولاد نہ ہوتی ہو یا وہ اللہ سے اولاد نرینہ لینا چاہتے ہیں تو حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کثرت سے پڑھیں، اللہ کا کرم ہو جائے گا۔ یہ آزمودہ عمل ہے جو بہت سے بے اولاد جوڑوں کو بتایا اور کچھ عرصہ مسلسل پڑھنے سے انہیں نرینہ اولاد کی نعمت نصیب ہوئی۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حمل کے بعد یہ دعا صبح و شام کثرت سے پڑھیں۔ عبقری کولین ڈراپس: نوزائیدہ بچوں کے پیٹ کے امراض کے لیے بہترین دوا۔ بچے کا سکون، ہر ماہ کا اطمینان، بچوں کی بدہضمی، متلی، الٹی اور بھوک کی کمی کا مکمل علاج۔ حادثات، آفات اور بلیات سے حفاظت کا انوکھا نظام۔ تسبیح خانے میں 11 جمعراتیں۔ کالی دنیا، کالے لوگ، کالے روگ کے عمل کی برکت سے فرشتے آپ کے محافظ بن جائیں۔ لنگر کا وسیع انتظام۔ عبقری رسالے کے اس حصے کو سننے کا شکریہ۔ مزید روحانی رہنمائی اور آزمودہ وظائف کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔